تو مرد پتہ ہے منہ میں پیسے ڈال لیں گے، قصے کرو جی جفیاں ڈالو، مت کہ بھائی تمہاری مائیں بھی دیکھتی ہوں گی ویڈیو، بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، تمہاری وائف بھی دیکھتی ہوں گی۔ ایک عورت کے مطلب پارٹس ہیں، ویسے شی میلز کے وہ پارٹس نہیں ہوتے۔ تو آپ نے پیسے پھینکے، میں نے کوئی آپ کی زبردستی جیب سے نہیں نکالے، تو انہوں نے مطلب کہ میرے کپڑے پھاڑ دیے، یہاں تک کہ میرے بال بھی کاٹ دیے انہوں نے۔ ترسے ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ پاکستانی جتنے جاتے ہیں، پاکستانی لڑکوں نے وہاں پہ میرا نام رکھا ہے کاشی گیڑا۔ عورت مارچ کے حق میں کیوں نہیں ہوں؟ دیکھیں میری بات سنو، کہ عورت کہے کہ میں اب بالکل چھنگی شارٹ پہن کے میں مین پہ جاؤں تو یہ بری بات ہے۔ یہ آپ کا اصلی ہے، یہ آپ کا اصلی، مطلب ایسے عجیب قسم کے اس نے میرے پر۔ جب دلی میں اتری ہوں تو یقین کریں کہ 40 سے 45 گاڑیاں تھیں، ان کے بارے میں نے کیا کہنا ہے، بس انہوں نے اپنی ایک زندگی تباہ کی زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیصل خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا۔ میرے ساتھ کاشی صاحبہ موجود ہیں جو کہ شی میل ہیں، اور یہ بچپن سے شی میل تھی یا خود ہوئی شی میل، کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھی، کس طرح سے شوٹس کرواتی تھی اور اپنا نام بنایا، قدم جمائے اور ایک فیمس پرسنالٹی بن گئی۔ لیکن ان کی زندگی میں کون سے ایسے لمحات تھے جنہوں نے ان کو پریشان کیا؟ عورت مارچ بھی آنے والا ہے، اس حوالے سے بھی ان سے سوالات کریں گے۔ کاشی کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ کو ویلکم، آپ میرے پاس آئیں چل کے، اور تھینک یو، آپ نے مجھے پبلک تک پہنچایا ہے۔ میں پہلے بھی تھی لیکن آپ کے ذریعے زیادہ ہو جاؤں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسکراہٹ، اتنی پیاری مسکراہٹ، اس کا کمال کیا ہے؟ کون ہے اس مسکراہٹ کے پیچھے؟ اس مسکراہٹ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک کاشی ہے۔ اس کے مسکراہٹ کے پیچھے ماں باپ کا پیار ہے، بہن بھائیوں کا پیار ہے، بھانجوں کا پیار ہے، بہنوں کا پیار ہے، محلے داروں کا پیار ہے۔ اور اتنا پیار لے لیا ہے، یہ پیار گیا کہاں پہ؟ کہیں بھی نہیں گیا، میرے پاس ہی ہے، دل میں رکھا ہوا ہے، دل میں رکھا ہوا ہے۔ کاشی یہ شی میل کاشی کب بنا؟ دیکھیں یہ ایک اللہ کی طرف سے روح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے روح ہوتی ہے، اور میں بتاتی ہوں، اس روح میں لچک ہوتی ہے؟ وہی بتانے لگی۔ میں 12 سال کی ایج میں تھی اور مما نے مجھے کہنا کہ آپ اسکول جاؤ، تو میں نے کہنا میں نے نہیں جانا، مجھے لڑکیوں میں بھیجو۔ اور انہوں نے کہنا ہے مساجد میں جاؤ، تو میں نے کہا میں نے نہیں، میں تو پپو کے پاس اس پارا میں نے پڑھنا ہے بیٹھ کے، میں نے لڑکے تنگ کرتے ہیں، میں نے نہیں جانا، مطلب لڑکیوں والا ذہن شروع سے تھا۔ اور اللہ نے ایک یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ایک اندر عورت ڈالی ہمارے، یہ سچ ہے۔ اور بقایا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے پوچھا شی میل کیسے یہ اپریٹ ہوتے ہیں، اپریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے میں پورے AZ پاکستان میں جتنا بھی ہے نا، تو کوئی ریئل نہیں ہے، سب کے اپریٹ ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ ہمیں شی میل بنا دیں؟ نہیں تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو وہ آپ کو چینج کر دیں گے 1 منٹ میں۔ آج کل تو مطلب لوگوں کے کسی کا کیا چینج ہو رہا ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے۔ تو شی میل ہونے کا فائدہ اٹھایا؟ فائدہ جاہلیت میں کہوں گی کہ یہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تو جاہل ہے۔ فائدہ کس چیز کا؟ آپ نے کسی سے نجائز نہیں کرنا، کسی کو تنگ فضول نہیں کرنا۔ ایک فنکشن ہے، فنکشن سے آپ کی ڈیل ہوئی کہ آپ نے فنکشن کرنا ہے، فنکشن کر کے چلے جانا ہے، لیکن شی میل کا پبلک فائدہ اٹھاتی، شی میل نہیں اٹھاتی۔ ایک 1 نمبر تو پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جنہوں نے مجھے دبئی میں باہر دیکھا ہے ڈریسنگ میں ایسی میں، تو وہ کہیں گے جی وہی ڈریس پہن کے آنا ہے۔ یہ ایک اسلامی کی ڈریسنگ اور پاکستان کی ڈریسنگ الگ کیوں ہوتی ہے؟ الگ، اس میں بہت فرق ہے۔ وہ انٹرنیشنل سطح پہ لوگ ہیں، تمیز ہے ان کو، وہ بولڈ لوگ ہیں۔ ہاں جی بولڈ لوگ ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہوتی۔ اور پاکستان میں فنکشن پہ چلے جاؤ تو مرد پتہ ہے منہ میں پیسے ڈال لیں گے، قصے کرو جی جفیاں ڈالو، مطلب جہالت بھری ہوئی لینٹر ہے پاکستان میں جہالت کا۔ یوٹیوب پہ دیکھ لو یہ پاکستانی پبلک مرد کیا کر رہے ہیں، کہ مطلب خواجہ سراؤں کو اپنی عورتیں سمجھ رہے ہیں، پھر ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوائے جاتے ہیں، پھر ان کا سواگت ایسے کرتے ہیں، بشرموں کی طرح ساتھ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں کہ بھائی تمہاری مائیں بھی دیکھتی ہوں گی ویڈیو، بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، تمہاری وائف بھی دیکھتی ہوں گی، ٹھیک ہے فنکشن ڈانس کی حد تک آپ بلائیں، وہ سب کی خوشی ہے، وہ خوشی میں آپ مطلب سب کو انوالو کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خسرو کو اپنی وائف سمجھ کے بیٹھ جائیں، جو کہ غیر قانونی، اسلام میں سخت غیر قانونی ہے یہ، کہ مرد کے ساتھ شادی کرے یا مرد کے ساتھ۔ مرد شی میل کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ایسا کہاں بھائی لکھا ہوا ہے، اسلامی ملک ہے، خدا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب مرد کے ساتھ کیسی شادی کر سکتے ہیں؟ شی میل وہ نہیں ہوتا جو لڑکیوں کی طرح ہوتا ہے،
लड़कियों की तरह मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, मैं रियल, मैं कहती हूँ 10 लड़कियों में मुझे खड़ी कर दो तो मैं लड़की हूँ। लड़कियों वाली क्वालिटी कोई नहीं होती, लड़कियों वाली कहाँ सी क्वालिटी आएगी भाई? एक बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ना बच्चे पैदा हो सकते हैं, जैसे कि एक औरत के मतलब पार्ट्स हैं, वैसे शीमेल्स के वो पार्ट्स नहीं होते। अच्छा, होती फीमेल लड़कों जैसी है? लड़कियों जैसी होती है, लड़कों जैसी नहीं होती। फेस लड़कियों जैसा होता है, मतलब नीचे से पार्ट्स हो तो वो लेडीज़ के नहीं ना होते, वो तो मर्दों के होंगे ना। जैसे एक मर्द हो आप अच्छे खासे सेम, तो आप कुछ भी ऐसा कर दें भी ऑपरेट करवा ले तो क्या आप लड़की बन जाएंगे? ऐसे लड़की थोड़ा बना जाता है। आपको अल्लाह ने मर्द बना के भेजा। अब मैं बताती हूँ, मैं उम्रे के लिए जाऊँगी तो मैं जैसे आप राम बांधेंगे मर्दों की तरह टिंड करवाएंगे वैसे मैं करवाऊँगी। और मैं मर्दों की तरह अल्लाह के घर में तो मैंने झूठ नहीं बोलना कि मैं लड़कियों की तरह जाऊँ वहाँ दुपट्टा ओढ़ के, तो मैं अल्लाह के घर में तौबा नौज़ बिल्ला ऐसे नहीं होता। जब मैं हज पे जाऊँगी मेरी टिंड बगैर होगी, मर्दों की तरह मैं आराम बांधूँगी, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह के साथ शिरकत है ना, कि एक हम खुद अपना ऑपरेट करवाएं, ऑपरेट के बाद हमने हमारा जेंडर चेंज हो गया, फिर हम अपने आप को लड़की तस्लीम करें, तो ये तो मैं तो नहीं, इस चीज़ के हक़ में मैं नहीं हूँ। तो काशी के सबसे पहले कपड़े किसने फाड़े थे? पाकिस्तान में मेरे कपड़े फटे हैं। ये खूह लगा हुआ था यहाँ पे मोटरवे चौक में ना, खूह लगा हुआ था, तो कुछ ऐसे लोग थे कि जो जाहिल मतलब हो जाते हैं ना, ऐसे पैसे वैसे उन्होंने मेरे ऊपर फेंके। बाद में थे बाद में कि आप मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा भाई खूह का कितना, आप ऊपर खूह के खड़े हैं, मैं खूह के अंदर खड़ी हुई हूँ, तो आपने पैसे फेंके, मैंने कोई आपकी ज़बरदस्ती जेब से नहीं निकाले, तो आपने पैसे फेंके, तो अब मैं क्यों आपके साथ जाऊँ? तो उन्होंने मतलब कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक कि मेरे बाल भी काट दिए उन्होंने। तो ऐसे लोग अब पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जाहलियत की। यूट्यूब पर दुबई वगैरह में ऐसे हुआ है? नहीं, दुबई में लोग, अल्लाह माफ़ करे, दुबई में आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। दुबई में क्या करते हैं लोग फीमेल के साथ? दुबई में फीमेल के साथ बहुत प्यार करते हैं लोग, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी मतलब यहाँ से गए वहाँ पे जाके उनको भी तमीज़ आ गई है कि यहाँ के रूल को फॉलो करना है, गलत नहीं करना, किसी से बदतमीज़ी से नहीं बुलाना। मतलब इतने क्लबों में खड़ी होती हूँ। लेकिन दुबई के जो मर्द हजरात हैं उनके साथ बाज़ दफ़ा रब्ता भी होता है, जानने को मिलता है कि दुबई के जो पाकिस्तान से जाते हैं ना दुबई में मर्द, वो काफ़ी तरसे हुए होते हैं, ऐसा होता है? ये आपने बिल्कुल सच कहा है, तरसे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये पाकिस्तानी जितने जाते हैं ऐसे से ये भी मतलब कहते हैं कि इतने धर्म ले लो तो आज या हमने आपका खाना बनाना, हमारी प्लेस पे आप आ सकते हैं। तो मैं तो इन चीज़ों को समझती हूँ। तो पाकिस्तान को बुलाया कभी? मैं मतलब शॉपिंग की हद तक गई हूँ। जब मैं मतलब लोगों से शॉपिंग करनी है तो किसी को मैंने टाइम दिया है नासिर स्केयर का, किसी को मैंने टाइम दिया अनमुल्ला प्लाजा का, किसी को मैंने लोलो सेंटर का, रोला का, मतलब या किसी को लॉलीपॉप दिया? हाँ, पाकिस्तानी लड़कों ने वहाँ पे मेरा नाम रखा है काशी गेड़ा। अरे ये गेड़ा देती, पैसे काट वाट करती, बाद में मुंह नहीं लगाती, कसम से मुझे कहते हैं। काशी औरत मार्च आने वाला है, औरत मार्च में जाएंगी? उसके हक में हैं? औरत मार्च के हक में मैं क्यों नहीं हूँ? देखें मेरी बात सुनो, एक औरत है, औरत वो है जिसने मतलब है कि अच्छे बच्चे भी पैदा किए हैं, बुरे भी किए हैं। औरत वो भी है जिन्होंने एक नबी रसूल पैदा किए हैं। औरत को मार्च करना चाहिए अपने हकूक़ की हद तक। ये नहीं कि औरत कहे कि मैं अब बिल्कुल छंगी शॉर्ट पहन के मैं मेन पे जाऊं, तो ये बुरी बात है। दुपट्टे में उनको रहना चाहिए, जीन्स पहने, जो भी पहने, सर उनको ढांपना चाहिए। काशी, मुझे आपकी एक आदत अच्छी लगी है कि आपने दुपट्टा लिया हुआ है। औरत मार्च में जितनी ख़वातीन आती हैं 100% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने सर पे ना दुपट्टा लिया होता है ना ही अपने जिस्म को ढांपा होता है। फिर औरत मार्च क्यों बेहतर है? देखें, ये अब मैं बताऊं आपको, अक्सर टीवी देखती हैं, फ़िल्में पाकिस्तानी आप देख ही नहीं, मैं बात करूँगी तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे कि कैसी कैसी ड्रेसिंग फ़िल्मों में होती हैं। फिर अब लड़कियाँ अपने आप को, ये टिकटॉक भी भरा पड़ा है, आप देख लें कैसे कैसे लड़कियाँ पोज़ उसके ऊपर करती हैं अपनी, कैसी कैसी क्लोजिंग, कैसे कैसे मतलब लोगों को कहती हैं ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप पे, शेयर पे लगा हुआ है, शेयर पे जाएँ और व्हाट्सअप पे आएँ। तो ये बेशर्मी है। बेशर्मी को मतलब है फैलाने के लिए ये औरत मार्च है, जो ख़ानदानी औरतें
میری بھی سسٹریں جو مارچ کرتی میں ان کو بھی اپنی بہنیں بیٹیاں مائیں مانتی ہوں, ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن یہ نہیں کریں کہ وہ کہیں جی ہم ننگے ڈریس پہن کے جینس پہن کے مینوں پہ ٹمک ٹمک چلیں. پاکستان کی پبلک کو دیکھ کے آپ یہ مارچ کریں کہ کلچر کو دیکھا جائے, پاکستانی کلچر کو تو آپ چھوڑ ہی دینا. مرد جاہل ہیں, عورتوں کا کیا قصور. میں ابھی مین پہ مجھے لے جاؤں تو ایک سائڈ پہ آپ کھڑے ہو, جو گاڑیوں والے, کاروں والے, بائکوں والے, دیکھنا نمبر کیسے دیتے ہیں. ایک میں شی میل ہوں یہاں پہ, تو میں تو مجھے کوئی کہے گا کہ پاکستانی کسی کے اوپر آپ بھروسہ کرو تو میں تو نہیں کر سکتی. یہ ہوتے ہی ایسے. آپ نے بھی بہت سے بولڈ شوٹ کروائے ہیں جس میں بہت شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کیا مجبوریاں تھیں, کیوں کروائے؟ ہاں میری مجبوریاں دیکھیں کہ میں ایک غریب گھر سے ہوں, ٹھیک ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں نام بنانا چاہتی, میں نے لوگوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا کہ جیسے میری جو پیچھے اتنی زمین سی. میں یہ کہوں گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میری بہنیں, میری ممی یہ شزان فیکٹری میں جاب کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے میری ممی کے اوپر یہ جو ڈرمیاں ہوتی بڑی بڑی چار والی, یہ فیکٹری کے اندر گر گئی. اور جیسے ممی کو مطلب کہ لے کے آئے, مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا میں نے دیکھا کہ میں اتنی ضلالت میں, کسی ٹائم مکان مالک کہتا ہوتا تھا کہ آپ سامان اٹھا لیں, کسی ٹائم رات کا ہم نے کھایا, کسی ٹائم نہیں کھایا. پھر میں نے یہ ڈیسیزن لیا, میں نے تیار ہوئی, میلوں پہ جانا شروع کر دیا. میلوں کے بعد میں نے نائٹ فنکشن شروع کر دیے. نائٹ فنکشن کرتی کرتی ایک جگہ پہ میں بیٹھی ہوئی تھی, امباری اسٹوڈیو کے اندر میں گئی ہوں. امباری اسٹوڈیو کے میں اندر گئی ہوں تو وہاں ایک پشتو تھا, ڈرامے کی شوٹنگ تھی انہوں نے مجھے اس میں لیا. تو ایک ڈائریکٹر تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تو شی میل ضرور ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ میں شی میل ہوں. تو کہتا ہے یار آپ لگتی نہیں, آپ ایسے کریں کہ کلب کریں. میں نے کہا وہ کلب کیا ہوتے ہیں, بندر کیا جانے, اندر کسواد پڑھی لکھی تو میں نہیں ہوں, ایک تھم پریس ہوں. تو میں نے کہا وہ کلب کیا ہوگا. پھر میں نے نا مطلب رسک لیا. اس ٹائم موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے. میں یہ 2002-03 کی بات کرتی ہوں. کسی کے پاس ہوتا تھا وہ جو نوکیا کے بڑے بڑے سیٹ, ان کو کیا بولتے ہیں, 3310, وہ ہوتے تھے. میں نے ان کا نمبر لیا اور پٹسل سے میں نے ان سے رابطہ کیا. ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گی. اور میں نے اس سے رابطہ کیا, اس نے مجھے اپنے گھر بلوایا. انہوں نے مجھے اپنے گھر بلوا لیا. میں وہاں پہ چلی گئی. جب اس شخص کے گھر میں میں گئی نا, اس نے بھی مطلب یہ سوچ لیں مجھے کافی کچھ بتایا. اور بعد میں مجھے کہتا ہے کہ آپ رات کو یہاں رک جائیں. ممی قسم میں سچ کہہ رہی, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. اور آج اور وہ ٹائم کچھ میرا روج اور تھا. تو مجھے نا یہ آپ کا اصلی ہے, یہ آپ کا اصلی, مطلب ایسے ایسے عجیب قسم کے اس نے میرے پر کمنٹ کیے. مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز کا کہ کسی شخص کے پاس آپ چلے جاتے ہو کہ آپ مطلب ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ آئیں تو آپ چلے جاتے ہیں, تو وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے. مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز سے بھی کہ انہوں نے ایسے. پھر میں جب نا مطلب ہے کہ گئی ہوں تو مجھے نا کسی ایک بندہ اور مجھے ڈیفینس میں ملا, ان کا فنکشن میں نے کیا. وہ دبئی میں ہوتے تھے. ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا آپ دبئی آ سکتی ہیں. میں نے کہا میں آ سکتی ہوں. ایج بہت کم تھی. پھر میں نے یہ سیما سے, میری ایک فرینڈ ہے سیما, اسٹوڈنٹ بھی ہے, فرینڈ بھی ہے, اس سے میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا سیما یہ آئی ڈی کارڈ کیسے بنتا ہے. وہ انہوں نے کہا چلو میں آئی ڈی کارڈ وہاں پہ گئی تو انہوں نے کہا یہ آئی ڈی کارڈ آپ کا نہیں بن سکتا ایج کام ہے. میں نے کہا اب کیا کریں. پھر ہم گئی, ہم نے پیدائش پرچی مطلب بڑی زیادہ ایج, پتہ نہیں کتنی, ہم نے 8 سے 9-10 سال ہم نے بڑھائی ایج. پھر ایک انہوں نے کاغذ اندر سے دیا کہ کسی ججز کی وہ لگوا کے لاؤ, اسٹیمپ وغیرہ. تو پھر ایک ججز تھی اور لڑکی تھی, بہت نائس تھی. تو میں نے ان کو کہا یہ مجھے کر دو, میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا, آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہا. میں نے پھر ان سے بنوایا, وہ اسٹیمپ کروائی, پاسپورٹ بنا. پھر میں دبئی گئی. دبئی گئی ہوں تو پاسپورٹ, دبئی چلی گئی ہوں تو ایئرپورٹ پہ اتری ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مطلب ایسا اچانک. اور پھر میں ہوٹل سے باہر نکلی ہوں, ایک فٹ باس میں بیٹھی ہوں, جو میرا زندگی کا بہت ہی دکھ کا بہرحال وہ دن تھا. ایک فٹ پاس پہ میں بیٹھ کے نا رو رہی ہوں پریشانی سے کہ یا باری تعالیٰ یہ میری غربت کیسے ہے. تو میں نے اپنی ممی کو کال کیا ہے,
تو ممی کہتی اب آپ آ گئی ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور ایسے ہی ہوا, میری مدد اللہ نے ایسی کی کہ میں کلب میں کھڑی ہوئی ہوں کہ ایک عربی فیملی جو رات کو انہوں نے مجھے کلب میں دیکھا, دن کے ٹائم مجھے فیملی میں ڈانس کے لیے لے کے چلے گئے وال کر دیا آپ. ہاں شارجہ میں. اور شارجہ میں گئی ہوں, پھر میں نے ان لوگوں نے مطلب میری اتنی, میں کہتی ہوں کہ مہمان نوازی اتنی کی کہ میں کہتی ہوں میں نے آج تک کہیں بھی نہیں وہ دیکھی. اتنی مجھے عزت دی, اتنی اللہ نے مجھے عزت دی. پھر میں پاکستان آئی, میں نے گروی گھر لیا, پھر دوبارہ دبئی گئی, پھر میں نے وہ مطلب کیا اس کا نام یہ پلاٹ آ کے لیا. پلاٹ کے بعد میں تھائی لینڈ چلی گئی, تھائی لینڈ سے واپس آئی تو میں نے ایک منزل بنائی, پھر میں انڈیا چلی گئی. شیخوں نے آپ کو امیر کر دیا. شیخوں نے. اور اس کے بعد میں جیسے انڈیا گئی ہوں تو انڈیا کی پبلک کو میں کیا کہوں یار, بہت وہ نائس لوگ تھے کہ یقین کریں پاکستان میں تو جفیاں ڈالتے ہیں, گلے پڑتے ہیں فنکشن کے ٹائم, اور انڈیا میں اتنی مجھے عزت ملی ہے. چاہے میں نہیں کہوں گی کہ وہ ہمارا دشمن دیش ہے, جس دیش سے آپ نمک کھا لیتے ہو نا یا پانی پی لیتے ہو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور میں جیسے انڈیا گئی ہوں تو میں نے گھر میں ویڈیو کال کی اور لوگ کھانے ایسے آگے لگے میں, تو میری ممی مجھے کہتی اللہ پاک ان کو زیادہ دیں کہ جس جگہ پہ آپ کا پیر ہے وہاں دیش کی بھی اللہ خیر کرے. ایسے تیری مہمان نوازی لوگ کر رہے ہیں گاڑیوں میں. جب دلی میں اتری ہوں تو یقین کریں کہ 40 سے 45 گاڑیاں تھیں مجھے ویلکم کرنے کے لیے. پھر وہاں پہ جو شی میل تھے انہوں نے بگیاں ایسی سجائی تھی کہ جیسے میں کوئی دولہن ہوں, مجھے ایسے گھر میں لے کے گئے ہیں. مجھے اتنا اللہ نے پیار دیا ہے, اور کیونکہ میں ایماندار تھی, میں غلط نہیں تھی, میں نے صرف اپنے ڈانس سے پیار کیا, مرض سے نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ میں نے جسم نہیں بیچا اپنا, اور اپنی محنت میں نے کی, تو محنت کا مجھے اللہ نے صلہ دیا کہ میں اپنی فیملی میں ہوں. میں نے سوئی اٹھنا ہے تو میری ممی نے مجھے ناشتہ بنا کے دینا ہے. میں اپنی ممی کے ہاتھوں سے چائے پیتی ہوں, اپنی ممی کے ہاتھوں سے کھانا کھاتی ہوں, اپنی ممی کے پاس دن رات رہتی ہوں, تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں اللہ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک جو میری زندگی میری ممی کو لگا دے. تو میری ممی میری ایک شکتی ہے, میری ایک طاقت ہے میری ممی. کاشی میں آخر میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ جو فیک ٹرانسجینڈر بن چکے ہیں, جو فیک خسرے جن کو کہا جاتا ہے بن جاتے ہیں, یا خواجہ سرا بن جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہو؟ ان کے بارے میں نے کیا کہنا ہے, بس انہوں نے اپنی ایک زندگی تباہ کی, زندگی تباہ کر کے بھی ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا. ان کو چاہیے تھا کہ میں ایک بات بتاتی ہوں, کچھ پا کر کھونا ہے, کچھ کھو کر پانا ہے, جیون کا مطلب تو. اچھا میری بات سنو, جتنے میرے جیسے جنہوں نے آپریٹ کروائیں, آپ اپنی لائف کی طرف دیکھو, اپنی ماں باپ کی عزت کرو. آپ سب کے, میں یہ دیکھتی ہوں اسٹوریاں ایپیسوڈ کہ آپ سب لوگ ماں باپ کو غلط ٹھہراتے ہو, تو خدایا ماں باپ غلط نہیں ہوتا. ماں باپ وہ ہوتا ہے جنہوں نے آپ کو ماں نے جنم دیا ہوتا ہے, ماں نے انگلی پکڑ کے سکھایا ہوتا ہے, ماں نے انگلی پکڑ کے چلانا کیسے چلنا ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو تمیز بتاتی ہے, بڑے سے کیسے بات کرنی ہے, چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے. تو آپ یہ اپنا جو آپ آپریٹ اب سب لوگ کروا رہے ہیں تو وہ ماں باپ غلط ہے. کیا ماں باپ نے تم لوگوں کو جب جنم دیا تھا پھینک دیا تھا؟ جھوٹ مت بولیں, خدا کی اللہ کی ذات سے ڈرے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان بھی نہیں, کوئی بھی کاسٹ ہو, مسلم ہو نو مسلم ہو, تو ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے, تو اپنے ایمان کو پکا رکھو. پھر لوگوں کو آپ ڈراتے ہو دھمکاتے ہو کہ ہم بد دعا دیں گے. اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں کوئی بھی ہوتا. اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا, اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا جن کو ہم ڈراتے دھمکاتے ہیں, جی ہم بد دعا دیں گے تو یہ ہوگا. تو پاکستانیوں کچھ ان کی بد دعا سے نہیں ہوتا. اگر ان کی بد دعا لگتی تو یہ دروازے پہ آپ لوگوں کو بھٹکتے نظر آتے, یا دروازے پہ یہ 10-10 روپے بھیک مانگتے نظر آتے, یا جسم فروشی کرنے والے کی کبھی بد دعا لگتی ہے. بھائی میرے, اللہ سے ڈرو, ان لوگوں سے نہیں ڈرو. اوکے, بہت شکریہ کاشی, امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.